السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف المبتدا لقيام قرينة لفظية أو عقلية جوازا حذفا جائزا لا واجبا الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی قرینہ قائم ہونے کے وقت مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی مبتدا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اگر متکلم چاہے تو مبتدا کو حذف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو ذکر بھی کر سکتا ہے۔ صاحب شرح جامی نے لقیام قرینۃ کے بعد لفظیۃ او عقلیۃ بیان کیا۔ یہ بتانا ہے اس بات کو کہ قرینہ کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک قرینہ لفظیہ ہوتا ہے، ایک قرینہ عقلیہ ہوتا ہے۔ قرینہ لفظیہ جو لفظ میں کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ قرینہ لفظیہ ہے، اور قرینہ عقلیہ وہ ہے کہ جو لفظ میں تو نہ ہو لیکن آدمی اپنے عقل اور فہم کی بنا پر حالت کو سمجھ کر وہاں پر قرینہ سمجھ لے، وہ قرینہ عقلیہ ہے۔ جوازن کے بعد صاحب شرح جامی فرماتے ہیں حذفاً جائزہ، تو حذفاً جائزن نکال کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ جوازن مصدر ہے بمعنی وہ مبنی للفاعل ہے، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور حذفاً نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جوازن منصوب ہے مصدریت کی بنا پر، مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اور اس کا موصوف محذوف ہے اے حذفاً، اور جوازن یہ مفعول مطلق ہے یحذف فعل کا۔ بہرحال گفتگو یہ ہے بچوں کہ مبتدا کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت، تو لقیام قرینۃ میں لام یہ توقید کے لیے ہے، اجل کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ اجل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ توقید کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ لام قرینہ جو ہوتا ہے بچوں، قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ عقلیہ ہو، قرینہ یہ مصحح ہوتا ہے اس بات کا کہ مبتدا کو حذف کر دیا جائے، یعنی اس بات کو صحیح قرار دیتا ہے، اس بات کے لیے مصحح ہوتا ہے کہ مبتدا کو حذف کر دیا جائے، وہ مقتضی اور داعی نہیں ہوتا ہے۔ اگر لام کو یہاں پر اجل کے لیے مانے تو مقتضی اور داعی کے معنی میں ماننا پڑے گا، تو اس کا مطلب تو یہاں پر لام توقید کے لیے ہے، اجل کے لیے نہیں ہے، یعنی لأجل ہی لقیام قرینۃ، لأجل قیام قرینۃ کے معنی میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ لفظیۃ او عقلیۃ، کبھی کبھی مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت، وہ قرینہ لفظیہ ہو یا عقلیہ ہو۔ جوازن یہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، اے حذفاً جائزن، یہ حذفاً جائزن نکال کر کیا بتایا کہ جوازن منصوب ہے مصدریت کی بنا پر، اور جائزن نکال کر دکھایا کہ یہ جوازن مصدر ہے بمعنی اسم فاعل۔ لا واجباً جائز ہے یہ حذف کرنا، واجب نہیں ہے، یعنی صاحب کافیہ نے جو صورت بیان کی ہے مبتدا کے حذف کی، وہ جواز کی صورت بیان کی ہے، جس کی مثال مصنف نے دی ہے الہلال واللہ۔
یہ جواز کی صورت ہے کہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی مبتدا کو حذف کرنا واجب بھی ہوتا ہے۔ کب واجب ہوتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی وجوب کی صورت بیچ میں بیان کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں وقد یجب حذفہ اذا قطع النعت بالرفع، کبھی کبھی مبتدا کو حذف کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے جب نعت کو رفع کے ذریعے سے قطع کر دیا جائے، یعنی کہیں پر موصوف ہو اور صفت ہو، تو جو صفت ہے وہ حقیقت میں مجرور وغیرہ ہو، لیکن اس کو مرفوع بنا دیا جائے، اور مرفوع بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو کہ جو در حقیقت صفت تھی اب وہ خبر ہو گئی ہے، اور جب خبر ہو گئی تو رفع مقطوع بالرفع ہو گئی، وہ یعنی اس کو قطع کر دیا ہے اس کے موصوف سے رفع بنا کر، مرفوع بنا کر۔ تو یہ مرفوع بنانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہاں پر اس کا مبتدا محذوف ہے، کیونکہ جب وہ مرفوع ہے تو وہ خبر ہے، اور تو اب اس کا مبتدا محذوف ماننا پڑے گا وجوبی طور پر۔ یہاں پر حذف کرنا واجب کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے ہے تاکہ اصل یہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں یہ صفت تھی، اور مدح، ذم یا ترحم وغیرہ کے قصد سے یہاں پر اس کو صفت سے قطع کر دیا گیا ہے اور اس کو خبر بنا دیا گیا ہے۔ اگر مبتدا کو یہاں پر ظاہر کر دیں، حذف کرنا واجب نہ ہو، تو یہ بات ظاہر اور روشن نہیں ہو پائے گی۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وقد یجب حذفہ، کبھی کبھی مبتدا کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کب؟ اذا قطع النعت بالرفع، جب نعت کو یعنی صفت کو قطع کر دیا جائے مبتدا موصوف سے بالرفع، رفع کے ذریعے سے، یعنی اس کو مرفوع بنا کر۔ مثال آپ کو دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا اعوذ باللہ من ابلیس عدو اللہ، تو معنی ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ابلیس سے، اللہ کا۔ اب دیکھو ابلیس یہ موصوف تھا، اور عدو اللہ تھا، یہ عدو یہ اس کی صفت تھا جو کہ مجرور تھا، لیکن یہاں پر عدو اللہ کے بجائے عدو اللہ اس کو مرفوع بنا دیا گیا، اور مرفوع بنانے کی صورت میں ابلیس کی اب صفت تو بن نہیں سکتا کیونکہ وہ تو مجرور ہے، جب مجرور ہے اس کی صفت نہیں بن سکتا، تو اب عدو مرفوع ہے تو ظاہر بات ہے عدو اللہ یہ خبر بنے گا، اور اس کا مبتدا محذوف ہر صورت میں ماننا پڑ جائے گا، اور کہا جائے گا اے ہوا عدو اللہ۔ یہاں پر عدو اللہ کو مرفوع کر دیا گیا ہے، صفت کو رفع کے ذریعے سے قطع کر کے اس کو خبر بنا دیا گیا ہے، کیوں؟ مدح، یہاں پر ذم مقصود ہے، ابلیس کی ذم اور مذمت مقصود ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایسے ہی ایک اور ہم مثال دے دیتے ہیں، جیسے کہ کہا جائے مررت بعبدک المسکین، تو مررت بعبدک، تو عبد یہاں پر موصوف ہے اور وہ مجرور ہے، المسکین یہ اس کی صفت تھی حقیقت میں، لیکن ہم نے المسکین نہ کہہ کر کے المسکینو کہہ دیا، مرفوع بنا دیا، اور جب مرفوع ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ المسکینو سے خبر ہے، مرفوع ہے تو خبر بنے گی، تو مبتدا کو محذوف ماننا پڑے گا، اے هو المسکینو۔ یہاں پر استرحام کے لیے، کیا؟ استرحام کے لیے، یہاں پر رحم طلب کرنے کے لیے کہ وہ تمہارا غلام جو ہے وہ مسکین ہے، یہاں پر مخاطب سے اس غلام پر رحم طلبی کے لیے یہاں پر اس کو مرفوع بنا دیا گیا ہے، اور مبتدا محذوف ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہم یہی کہہ کر چلے جائیں کہ مررت بعبدک المسکین، میں تیرے مسکین غلام کے پاس سے گزرا، تو اس پہ کوئی آدمی زیادہ دھیان نہیں دے گا، اور اس سے آدمی ہمارا مخاطب یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس پر رحم بھی کیا جائے۔ لیکن جب ہم نے کہا مررت بعبدک المسکین، اور اس کا معنی ہوگا میں تیرے غلام کے پاس سے گزرا، ہوا المسکینو یعنی جو کہ مسکین و ناتواں ہے، تو اب اس کو ہم الگ سے جب بیان کریں گے،
مبتدا محذوف مان کر کے تکرار اسناد ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں ہمارا مخاطب جو ہے وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کو الگ سے مسکین بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس پر رحم کیا جائے، یہ رحم کو طلب کرنے کے لیے اس کو مرفوع بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ اور یہ تو دونوں ہم نے مثالیں اس صورت میں دی کہ جب کہ صفت کو رفع دے دیا گیا ہو اور اس کے موصوف سے اس کو رفع دے کر قطع کر دیا گیا ہو۔ یہاں پر رفع دے کر اس کو قطع کیا گیا ہو موصوف سے، ایک تو صورت یہ ہو گئی جو کہ ہم نے بیان کر دی۔ کبھی کبھی صفت کو اس کے موصوف سے قطع کر دیا جاتا ہے نسب دے کر بھی، نسب کے ذریعے سے بھی قطع کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی مدح مقصود ہوتی ہے، ذم مقصود ہوتی ہے وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر مبتدا کے حذف کی قبیل سے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو منصوب بنا دیں گے تو پھر وہ فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا۔ حذف مبتدا کی قبیل سے مثال تبھی بنے گی جب کہ صفت کو قطع کیا جائے رفع بنا کر، تاکہ وہ صفت خبر بن جائے اور اس کا مبتدا محذوف ہو۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وقد یجب حذفہ، کبھی مبتدا کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اذا قطع النعت بالرفع، جبکہ نعت یعنی صفت کو اس کے موصوف سے قطع کر دیا جائے رفع کے ذریعے سے، یعنی اس کو مرفوع بنا کر، جیسے الحمدللہ اہل الحمد۔ تو اہل الحمد یہ در حقیقت لفظ اللہ کی صفت تھا، اصل عبارت تھی الحمدللہ اہل الحمد اے مستحق للحمد، یہ معنی تھا، لیکن یہاں پر اہل الحمد کر دیا گیا، مرفوع بنا دیا گیا۔ اب لفظ اللہ کی یہ صفت نہیں رہا بلکہ یہ مرفوع ہو گیا، یہ خبر ہوگا، اس کا مبتدا محذوف ماننا پڑے گا۔ اے ہوا اہل الحمد یہ اصل عبارت ہو جائے گی، ہوا اہل الحمد ہوا مبتدا محذوف، وانما وجب یہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہو گیا۔ اب اس کو مبتدا کو حذف کرنا واجب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں وانما وجب حذف، اور مبتدا کا حذف کرنا یہاں پر واجب ہے، کیوں؟ لیعلم، تاکہ یہ جان لیا جائے انہ کان فی الاصل صفتا، کہ وہ اصل میں صفت تھا، فقطع، تو اس صفت کو اس کے موصوف سے قطع کر دیا گیا ہے، لقصد المدح او الذم، مدح یا ذم یا اس کے علاوہ استرحام وغیرہ کے قصد سے۔ فلو ظاہر المبتدا، تو اگر مبتدا یہاں پر ظاہر ہو جائے، لم یتبین، تو یہ بات ظاہر نہیں ہو پائے گی اور یہ بات معلوم نہیں ہو پائے گی کہ یہ اصل میں صفت تھا، اس کو مدح و ذم یا استرحام کے قصد کی وجہ سے، قصد کے لیے اس کو موصوف سے قطع کر دیا گیا ہے، اصل میں یہ صفت تھا، یہ بات معلوم نہیں ہو پائے گی، اس لیے مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ حَذْفُهُ أَيْضًا، اور ایسے ہی مبتدا کو حذف کرنا واجب ہوگا اس شخص کے نزدیک بھی جو نعم الرجل زیدن میں زیدن کو خبر بناتا ہے، زیدن کو کیا بناتا ہے؟ خبر بناتا ہے، یعنی مخصوص بالمد کو خبر بناتا ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ پھر یعنی یہ نعم الرجل زیدن میں نعم الرجل، رجل جو ہے یہ نعمہ کا اسم ہے، اور زیدن جو ہے یہ مخصوص بالمد ہے، یہ زیدن خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ الگ یہ مبتدا ہے، اور نعم الرجل میں جو نعم الرجل ہے یہ جملہ انشائیہ الگ ہے۔ اور جمہور کے نزدیک ویسے یہ ہے کہ فی نعم الرجل زیدن میں نعم الرجل یہ جملہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہے، اور مخصوص بالمد جو زید ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو جمہور کے قول کے مطابق یہاں پر مبتدا کے حذف کی قبیل سے یہ مثال نہیں ہوگی، اس لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا وَيَجِبُ حَذْفُهُ أَيْضًا، ایسے ہی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہوگا عند من، اور شخص کے نزدیک بھی، من قال جس نے یہ کہا نعم الرجل زیدن میں کہ ان تقدیرہ ہوا زید، کہ اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا زید ہے، یعنی زید مخصوص بالمد جو ہے اس کو خبر بنایا ہے مبتدا محذوف کی۔ بہرحال یہ وجوب کی صورت صاحب شرح جامی نے بیچ میں بیان کر دی۔ صاحب کافیہ نے کہا تھا کہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے قرینہ قائم ہونے کے وقت، جائز ہے، جوازن کہا تھا نا،
مثال صاحب قافیہ دے رہے ہیں کا قول المستحل، جیسے کہ چاند دیکھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے چاند دیکھنے والے کا بلند آواز سے چیخنا اور ان لفظوں کے ساتھ کہنا کیا الہلال واللہ، الہلال واللہ۔ تو الہلال واللہ، الہلال واللہ جو کہہ رہا ہے تو یہاں پر مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اصل عبارت ہوگی ھذا الہلال واللہ، تو ھذا کو جو مبتدا ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ چاہو تو ذکر بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہو ھذا الہلال واللہ، یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ، لیکن چونکہ مستحلین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور سے صرف اور صرف الہلال کا ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی خبر کا ذکر کرتے ہیں، مبتدا کو محذوف کر دیتے ہیں۔ یہ حذف کرنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں پر اردو زبان میں بھی اگر کسی کو چاند نظر آ جاتا ہے، کچھ نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیختا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بلند آواز سے، کہتا ہے چاند چاند چاند۔ تو یہ چاند چاند بولتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے، اور اشارہ کر کے اس معین پر جو دیکھا ہوا ہے اس معین پر چاند ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ کس پر؟ اسی معین پر جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، اشارے کے ذریعے جس کی تعین کر رہا ہے اسی پر چاند ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ تو جس پر حکم لگاتا ہے وہ ہے مبتدا، وہ ہے محکوم علیہ، اور یہ چاند جو ہے وہ ہے خبر۔ تو اصل عبارت وہاں پر بھی ہوگی یہ چاند ہے، یہ چاند ہے۔ ایسی عربی زبان میں الہلال واللہ، الہلال واللہ ہے، تو اصل عبارت ہوگی ھذا الہلال واللہ، ہے نا۔ تو یہ جو مقولہ ہے چاند دیکھ کر چیختے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیختے ہوئے کہنے والے کا یہ جو مقولہ ہے الہلال واللہ، تو یہاں پر مبتدا محذوف ہے اور حذف کرنا جائز ہے۔ اصل عبارت ہوگی ھذا الہلال واللہ۔ اور یہاں پر جو واللہ مثال میں قسم کو جو ذکر کیا صاحب قافیہ نے، یہ اس کا حذف مبتدا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کو مستحلین کی عادت کے مطابق صاحب قافیہ نے ذکر کر دیا ہے، کیونکہ چاند دیکھنے والوں کی عادت یہ ہے کہ عام طور سے وہ لوگ تاکہ انکار نہ کریں، چونکہ خفی ہوتا ہے چاندنا، تو خفی ہوتا ہے، تو اگر لوگوں کے انکار کا ڈر ہوتا ہے اسے، تو اس لیے وہ عام طور سے قسم کھا کر بات کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ مؤکد ہو جائے اور لوگ ان کی بات کا یقین کریں، اور کہتے ہیں الہلال واللہ، چاند یہ ہے، یہ چاند، یہ چاند خدا کی قسم۔ تو واللہ یہ قسم جو ذکر ہے یہ مستحلین اور چاند دیکھ کر چیخنے والوں کی عادت کے مطابق واللہ کا ذکر کر دیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الہلال کو اگر وقف کر دیتے اور واللہ کو آگے ذکر نہیں کرتے تو الہلال پر وقف کرتے، تو الہلال پر وقف کرنے کی صورت میں یہ بھی وہم ہو سکتا تھا کہ الہلال منصوب ہو۔ بھئی وقف کر دیا متکلم نے، تو مخاطب یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے الہلال منصوب ہو فعل محذوف کی بنا پر، سمجھے نہیں؟ تو منصوب ہونے کا بھی توہم ہو سکتا تھا، لیکن جب واللہ آگے ذکر کر دیا تو اس کا مطلب یہ الہلال پر وقف تو کیا نہیں جائے گا، تو اب اس کے رفع کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو یہ وہم ختم ہو جائے گا، منصوب ہونے کا وہم نہیں ہو پائے گا۔ یہ دو وجہوں سے واللہ کو صاحب قافیہ نے ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کا قول المستحل، جیسے کہ چاند دیکھنے والے کا یہ کہنا، تو قول بے معنی مقول ہے، مصدر بے معنی مقول ہے، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا جو قول ہوگا وہ مقول ہی تو بنے گا اس کہنے والے کا۔ فرماتے ہیں اے المبتدا المحذوف، جیسے کہ مستحل کا کہنا اے المبتدا المحذوف جوازن، یعنی یہ مثال ہے مبتدا محذوف جوازن کی، جیسے جوازن مثل مبتدا المحذوف فی مقول المستحل، جیسے کہ وہ مبتدا جو کہ محذوف ہے مستحل کے اس مقولے میں۔ مستحل کسے کہتے ہیں؟ المبصر للہلال، کہ جو چاند کو دیکھنے والا ہو، الرافع صوتہ، اور چاند کو دیکھ کر آواز کو بلند کر رہا ہو، عند ابصارہ، اس چاند کو دکھانے کے وقت میں، اور کہہ رہا ہو الہلال واللہ، اے ھذا الہلال واللہ، بالقرینۃ الحالیہ، یہاں پر مبتدا محذوف ہے قرینہ حالیہ کی بنا پر،
قرینہ عقلیہ جسے ہم کہیں گے. ولیس من باب حذف الخبر، اور یہ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے. اصل میں بعض لوگوں نے یہاں پر خبر کو محذوف مان لیا اور کہا کہ الہلال واللہ میں خبر محذوف ہے، اصل عبارت ہے الہلال ھذا واللہ. تو صاحب شرح جامی فرماتے نہیں، یہ حذف خبر کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ حذف مبتدا ہی کی قبیل سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حذف مبتدا کی قبیل سے اس لیے ہے کیونکہ جو مستحیل چاند دیکھنے والا اور چاند دیکھ کر لوگوں کو دکھانے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ اشارے کے ذریعے سے کسی چیز کو متعین کرے اور متعین کرنے کے بعد اس پر چاند ہونے کا حکم لگائے. یہی مقصود ہوتا ہے. یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے تو اس پر تعین کا حکم لگائے. تعین کا حکم نہیں لگاتا ہے بلکہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر چاند جو اس نے تھوڑا قوسین کی شکل میں جو چمکتی ہوئی کوئی چیز دیکھی اس کو متعین کر دے اور اشارہ اس کی طرف کرتا رہتا ہے. تو اشارہ کرتا رہتا ہے، اس کا مطلب اس کو متعین کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد الہلال الہلال کہہ کر کے اس پر چاند ہونے کا حکم لگاتا ہے. تو مقصود ہوتا ہے شے کو معین کر کے اشارے کے ذریعے سے اس پر حکم لگانا ہلالیت کا. یہ مقصود ہوتا ہے. یہ حکم لگانا کیوں مقصود ہوتا ہے؟ تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں، جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، جس کی تعین کر رہا ہے، اور اس کو دیکھیں. اس کے برخلاف اگر یہاں پر مبتدا الہلال کو مبتدا بنا دیا جائے اور خبر کو محذوف مان کر کے ھذا مان لیا جائے اور کہا جائے الہلال ھذا، تو چاند یہ ہے، چاند یہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ مقصود جو مستحیل کا ہوتا ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اشارے کے ذریعے سے تعین کر کے حکم لگانا نہیں ہے بلکہ جو شے ہے اس پر اشارے کا حکم لگانا ہو جائے گا، اور یہ مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصود ہوتا ہے معین کر کے اس پر ہلالیت کا حکم لگانا. فرماتے ہیں ولیس من باب حذف الخبر، یہ حذف خبر کے باب سے نہیں ہے بئی طور کے الہلال ھذا تقدیر مانی جائے. کیوں؟ لأن مقصود المستحیل، کیونکہ چاند دیکھ کر چیخنے والے کا مقصود ہوتا ہے شے کو معین کرنا اشارے کے ذریعے سے اور اس پر ہلالیت کا حکم لگانا. لیتوجہ الیہ الناظرون، تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو دیکھیں. کما یراہ، جیسے کہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہے. وانما اتی بالقسم، اور صاحب کافیہ قسم لے کر آئے واللہ کہا ساتھ میں. کیوں؟ جرین علی عادت المستحلین، غالباً یہ غالباً مستحلین کی عادت پر جاری کرتے ہوئے کہ عام طور سے چاند دیکھ کر چیخنے والے لوگ، دوسرے کو دکھانے والے لوگ عام طور سے قسم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ چاند محل خفا میں ہوتا ہے، اس لیے کہیں کوئی انکار نہ کر دے، انکار کے خوف سے وہ پہلے ہی واللہ واللہ کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی بات کا یقین کریں. ولی اللہ یتوہم، اور ایک دوسرا بھی جواب دے رہے ہیں تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ الہلال وقف کے وقت منصوب ہے. یعنی اگر وقف کر دیا جائے اور واللہ بعد میں نہ لایا جائے تو الہلال ایک اس پر وقف کر دیا جائے گا. وقف کی صورت میں مخاطب کو بھی وہم ہو سکتا ہے کہ الہلال منصوب ہو، تو نصب کا وہم ہو سکتا ہے. اس نصب کے وہم کو دور کرنے کے لیے واللہ بعد میں لے کر آئے تاکہ وقف نہ ہو الہلال پر، اور جب وقف نہیں ہوگا تو اس کا رفع ظاہر ہو جائے گا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے اور اس کی خبر، اس کا مبتدا محذوف ہے. فرماتے ہیں ولی اللہ یتوہم النصب، تاکہ وہم کا نصب کا وہم، ہلال کے نصب کا وہم نہ ہو. عند الوقف، وقف کے وقت یحذف الخبر و جوازا، اگلے گفتگو آئے گی اس بات کی کہ کبھی کبھی خبر کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے جوازن. اب تک مبتدا کے حذف کی گفتگو تھی، اب اگلے کو خبر کی حذف کی گفتگو آئے گی. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.